بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد انتہائی اہم ہے، چونکہ جو رفع زدہ لوگ ہیں اور رفضیت کے جو پالتو اور رفضیت کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں، دن بدن وہ ننگے ہو رہے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات عوام اہل سنت پر واضح اور عیاں ہو رہے ہیں۔ یعنی جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ترجمان مبلغین اس عقیدہ کی حقانیت و صداقت واضح کر رہے ہیں تو وہ رفضیت زدہ لوگ اور رفضیت کے جو پالتو لوگ ہیں ان کی جو رفضیت ہے وہ واضح اور عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ضلع شیخ پورہ کے ایک شہر میں شہزاد ظفر شاہ نامی ایک شخص ہے جس کے عقائد و نظریات اس قدر گندے اور غلیظ ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سید کہلوانے والے شخص کے خلاف علماء حقہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ یقیناً وہ اپنا جو فرض منصبی ہے، جو سب سے پہلے ایک عالم پر، ایک فاضل پر، ایک مبلغ اور مصلح پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب کسی کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اس وقت اس کا یہ کام بنتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے ایمان اور عقائد کو بچانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس رفع زدہ سوچ کی سرکوبی کے لیے آستان عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبری شریعت آفتاب نقشبندیت حضور قبلہ ڈاکٹر میاں محمد صغیر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ اور مفتی با کردار آفتاب نقشبندیت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک جاندار کردار ادا کیا اور عوام اہل سنت کو اس شخص کے عقائد و نظریات سے باخبر کیا اور ایک مستقل بنیادوں پر عوام اہل سنت کے ایمان کو، عقائد کو بچانے کے لیے ان دونوں شہزادگان نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو سب سے قبل تو میں ان صاحبزادگان کو، میاں صاحبان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کردار ادا کیا یقیناً وہ ایک مجددی کردار ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی عمر میں صحت میں اللہ برکات نصیب فرمائے، علم و عمل میں برکات نصیب فرمائے، فتوحات میں برکات نصیب فرمائے۔ تو سامعین محتشم، حضور قبلہ میاں صاحبان نے جو اس شخص کے خلاف اپنا کردار ادا کیا تو اس شخص نے بجائے دلائل کے ساتھ جواب دینے کے، اپنے عقائد کو واضح کرنے کے انتہائی غلاظت بھری گندی زبان استعمال کی، بازاری زبان استعمال کی، فوش کلام، گالم گلوچ۔ اصل میں اس شخص کا قصور نہیں ہے، ایک تو یہ جن کا پالتو ہے اور اس کی رگوں میں جو رفضیت گردش کر رہی ہے، ظاہر ہے ان کے ہاں تو یہ زبان عام بولی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس شخص کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تکفیری گروپ ہے۔ عرفان شاہ اور اس کا جتنا بھی گروپ ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ ریاض شاہ پنڈی والا ہو، یہ منور جماعتی ہو، یا دیگر جتنے بھی رفضیت سوچ رکھنے والے اہل سنت و جماعت سے انحراف کرنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ تو جو ان کی زبان ہے ظاہر ہے کہ وہی زبان اس کی بھی ہونی ہے۔ اب جو ان کی صحبت سے اس کو فیض ملتا ہے وہی اس نے آگے اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ آپ اس کی ایک دفعہ زبان سنیے، اس کا انداز گفتگو، انداز کلام دیکھیے، کس قدر غلاظت بھری اس کی زبان ہے، باوجود اس کے کہ یہ اپنے آپ کو سید بھی کہلواتا ہے۔ مگر ابھی میں اس کے عقائد و نظریات کیا ہے آپ کے سامنے وہ بھی پیش کرتا ہوں، مگر ایک دفعہ اس کی یہ زبان فوش کلام سماعت کیجئے، میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ دو بھائی ہیں، ہمارے قریب ہی رہتے ہیں، ان کو کہیں سے ٹاسک ملا ہوا ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے نا سادات کو بھونکنا ہے۔ دونوں کتوں کو یہ ٹاسک ملا کہیں سے مال کے ساتھ، تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، تم نے صرف اور صرف سیدوں کو بھونکنا ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ ان کا آنا جانا ہو رہا ہے وہاں ہی کھڑے ہو کر وہ سادات کو بھونکتے ہیں، عیدیں درست کریں گے، ہم اصل سنی ہیں۔ بھائی تم نے جس کمپنی سے سنیت کا سرٹیفکیٹ لیا ہے ان کو تو ان کے گھر والے سنی نہیں مانتے،
ایک گھر کو بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہوا ہے کہ ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے کے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس کا سنیت سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ اس کا سنیت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تم کون سی سنیت بیچنا چاہ رہے ہو؟ ہمیں تمہاری سنیت پہ شک ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ تم کہاں کے سنی ہو۔ یاد رکھیں کہ جس نے سید سادات کو بھونکا ہے، جو کھلے عام بھونکا ہے، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ خمیازہ کیسے بھگتنا پڑا ہے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس نے بھی سادات کو کھلے عام گالیاں نکالی ہیں، اس کو تھوڑے عرصے بعد اس کو اپنا باپ ڈھونڈنا پڑا ہے۔ آپ سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ ان کا جواب دیں۔ ایک بھائی سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ پہ کفر کا فتویٰ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سوچتے، اس پہ فتویٰ ہے کفر کا، آپ کا کام ہے اس کا جواب دیں۔ جو باتیں آپ کے جواب دینے کی ہیں ان باتوں کا جواب دیں، لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ الجھائیں۔ ہم آپ کو کالی بھیڑیں سمجھتے ہیں سنیت میں، اب سنیت کی جوئیں ہیں، جوئیں پڑ گئی ہیں جو سنیت میں یہ نکالنے والی ہو گئی ہیں۔ اب کالی بھیڑیں ہیں آپ، کہاں کے سنی ہیں آپ؟ جس کمپنی کا مال بیچ رہے ہیں ہم ان پر نہیں مانتے، ہم ان پہ لعنت بیچتے ہیں۔ آپ سے جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ بتائیں، آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ آپ کو کرما والا شریف کے پیر خانے نے آپ سے سوال پوچھا ہوا ہے۔ امام شافعی کا قول یہاں پورا ہو رہا ہے بات کہ جس نے سادات کو بھونکا ہے کل کو اس کو اپنا باپ ڈھونڈنا پڑا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، اس چیز کا جواب دیں آپ۔ مجاور کا کام ہے دربار تک رہنا، دروازے تک رہنا، اندر نہیں جانا۔ آپ اندر گھس گئے ہیں، دور کتے ہو، مالکانو پہ گئے ہو۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کے سامنے میں ایک پس منظر بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص کافی دیر کا بگڑا ہوا ہے، اس کے عقائد و نظریات کافی دیر سے اہل سنت والے نہیں ہیں۔ 2021 کے اندر 3 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء فاروق آباد شہر کے ایک بھٹر نامی گاؤں کے اندر محفل ہوئی۔ وہاں پر یہ شخص شہزاد ظفر شاہ آیا اور اس نے وہاں آ کر رفضیت اس قدر پھیلائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے اور ان کو صحابی رسول مان کر ان کے مناقب کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہ جو ہمیں سید نہ مانے وہ تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے، اس طرح کے اس نے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ وہاں کے جو لوگ تھے آل محلہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی مان کر اس کی عظمت و شان کو بیان کرنا معاذ اللہ یہ جرم ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا وہ در اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اسی طرح اگر تمہیں کوئی نہیں مانتا تمہارے ان رفضیت زدہ عقائد کی وجہ سے تو کیا وہ بھی در اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے سے بات کرنا چاہو تو میرے سے تم مناظرہ کرو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا، اس شخص نے خود ہی 5 اکتوبر بروز منگل دن 2 بجے کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا۔ اسی بھٹر گاؤں کے اندر جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ بندہ نچیز کو آفتاب نقشبندیت حضور قبلہ مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکات القدسیہ نے فون پہ حکم فرمایا کہ آپ نے کل 2 بجے وہاں اس گاؤں میں پہنچنا ہے اور اس شخص کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہے۔ اور وہاں کے پھر دوست احباب نے بالخصوص حضرت مفتی محمد مدثر حسین جلالی صاحب سیفی زید شرف ہو، جو کہ ہمارے مبلغ تاریخ صراط مستقیم جامعہ جلالیہ رضویہ مدنی الاسلام کے فاضل ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بندہ نچیز ہمراہ مناظر اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی ناظم اعلیٰ جامعہ حیدریہ رضویہ مرکز اہل سنت جیا بگا شریف، ان کے ساتھ بھٹر گاؤں میں 5 اکتوبر بروز منگل دن 2 بجے وہاں پہنچا اور اس شخص کا انتظار کرتا رہا، مگر 2 کیا 3 بھی بج گئے، 4 بھی بج گئے، ہم 4 بجے تک اس گاؤں میں رہے، مگر یہ شہزاد ظفر شاہ نامی شخص اس دن ٹائم دے کر خود ہی کہ یہ نہ آیا، اور اس نے آ کر اپنے ان باطل عقائد و نظریات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ مناظرہ نہ کیا۔ ایک جھلک آپ وہ دیکھ لیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ بھی ہو کہ ایسا کوئی ہوا نہیں، یہ اپنی طرف سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود تھا تو وہ بھی آپ سماعت کیجئے کہ ہم وہاں پہنچے، اس نے جو ہمارے ساتھ ہمارے احباب کے ساتھ جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹائم کے مطابق ہم وہاں پہنچے، مگر یہ نہ آیا اور اس نے ہمارے ساتھ بات چیت نہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج 5 اکتوبر بروز منگل ہم یہاں ضلع شیخ پورہ کے فاروق آباد شہر کی بھٹر شریف جس میں آج ہم موجود ہیں، اور
آج کی اس محفل پاک کے میزبان تھے محترم محمد نواز صاحب اور محترم مقبلہ مفتی محمد مدثر صاحب. ان کے اس علاقہ میں ایک پیر صاحب ہیں شہزاد ظفر صاحب، اور ان کے نظریات یوں والے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں معتبرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو سید نہیں مانتے ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے اور وہ مسلمان ہی نہیں رہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے نظریات ہیں. اس علاقہ میں اس گاؤں میں محفل پاک ہوئی اور یہاں پہ آ کے شاہ صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی. اہل علاقہ نے ان سے یہ رابطہ کیا کہ شاہ صاحب ہمارا اس میں قصور کیا ہے، یعنی آپ نے بلا وجہ ہمیں یہ کہہ دیا کہ ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ دار اسلام سے بھی خارج ہو گئے ہیں، جبکہ فتاوی رضویہ شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر سید رافضی ہو جائے یا خارجی ہو جائے اور عقائد اہل سنت سے انحراف کر کے عقائد اہل سنت کو اس کی تعظیم حرام ہے. انہوں نے ان کو 3 سوال کیے کہ جو بندہ ایمان ابی طالب کا قائل نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ شاہ صاحب انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ آپ کن کو معصوم مانتے ہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بشر میں کوئی معصوم ہے یا کہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. تیسرے نمبر پہ یہ سوال تھا کہ کیا سید جب رافضی ہو جائے، خارجی ہو جائے، عقائد اہل سنت کو چھوڑ دے تو کیا اس کی تعظیم لازم ہے؟ شاہ صاحب نے ان تینوں سوالات کے جواب نہ دیے، بلکہ اپنے طرف سے جو انہوں نے گفتگو کی ہم نے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے قبلہ مفتی محمد مدثر صاحب نے کل رابطہ کیا. پھر بالخصوص مجھے رات کو آفتاب نقشبندیت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی مجھے دامت برکات العالیہ نے بھی فون فرمایا اور انہوں نے بھی کہا کہ کل آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے. ہم اپنے حسب وعدہ یہاں 5 اکتوبر بروز منگل دن 2 بجے یہاں اس جگہ پہ جہاں کا انتخاب کیا گیا تھا ہم اپنے مناظرین کے ہمراہ پہنچ چکے ہیں. میرے ساتھ حضرت قبلہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب دامت برکات القدسیہ اور دیگر احباب یہاں پہ موجود ہیں، اہل علاقہ کے ذمہ دار یہاں پہ موجود ہیں. ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں. اگر شاہ صاحب یا ان کا کوئی بندہ ہم سے بات کرنا چاہے انہی اپنے عقائد پہ جو ان کے موجود ہیں، ہم تیار ہیں. اور آج ہی نہیں، اگر ان کا کوئی آج مسئلہ بن گیا وہ نہیں آ سکے کسی مجبوری کے پیش نظر جس تو ہم پھر بھی حاضر ہیں. اگر شاہ صاحب کسی اور جگہ کا انتخاب کریں، اپنے استانے کا انتخاب کریں، ہم وہاں آنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ ہم واضح کریں گے کہ عقائد اہل سنت کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں. الحمدللہ سنی اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت اور پیار کرنے والا ہے. تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ شاہ صاحب ہیں، یہ عرفان شاہ صاحب کے حمایتی ہیں اور ان کی انہوں نے کانفرنس بھی کروائی تھی جس طرح کے اعلیٰ حضرت نے مجھے بتایا ہے. تو شاہ صاحب کو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب کی حمایت کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. ابھی میرے پاس فتویٰ رضویہ شریف اور اس کے علاوہ جو بریلی شریف مرکزی اہل سنت سے عرفان شاہ کے متعلق جو فتویٰ ہے وہ میرے پاس موجود ہے، جس میں بریلی شریف سے جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو بھی عرفان شاہ کا حمایتی ہے، معاملین ہے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے. عرفان شاہ کی مجلس سننا اور اس کو مجلس میں بلانا یہ دونوں حرام ہے. تو لہٰذا شہزاد ظفر صاحب آپ اپنی خیر منائیں، ہمیں عقیدہ اہل سنت سمجھانے کی آپ کوشش نہ کریں. الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جن سے عقیدہ اہل سنت پڑھا ہے، سکھ ہے، اللہ کے فضل سے وہ عقائد اہل سنت پہ گامزن ہے اور آج بھی وہ عقائد اہل سنت کا دفاع اور تحفظ کر رہے ہیں. جب تک بھی زندہ رہنا ہے اور قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا ہے. اب اس شخص کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ بڑے بڑے رفع زدہ لوگ بھی دیکھے ہیں، مگر میری لائف میں یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور ایسے شخص کے عقائد و نظریات مجھے فرسٹ ٹائم سننے کو ملے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے مگر اس کے عقائد و نظریات کتنے غلاظت برے ہیں. یعنی اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو منکر سنے دیکھے ہیں جو کہ تفضیل شیخین کے منکر ہیں، مگر ایسا شخص کہ جو کہتا ہے کہ جو بھی نعرہ تحقیق لگائے تو نعرہ تحقیق کے جواب میں حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا، یعنی صدیق عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جواب میں ان مقدس نفوس کا نعرہ نہیں لگانا، کہتا ہے بلکہ جب ہمارے آستانے پہ نعرہ لگتا ہے، جب بھی نعرہ تحقیق لگتا ہے
تو ہم اس نعرہ تحقیق کے جواب میں جو 4 یار مراد لیتے ہیں وہ کون کون ہے؟ سب سے پہلے تائیدار حالتا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 4 نفوس کہتا ہے کہ نعرہ تحقیق کے جواب میں ہمارے جب آستانے پہ نعرہ لگتا ہے تو ہم اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ 4 نفوس آپ نے مراد لینے ہیں اور ان کا ہی نعرہ لگانا ہے۔ آپ اس کی یہ رفضیت زدہ یہ گفتگو بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بہت محبت ہے، سبحان اللہ، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، محبوب تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ بھی بیٹھے تھے، جب ہم نے پوچھا کہ محبوب ان کا ہمیں نام بتائیے تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ ان میں علی بھی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بریدہ ان میں علی بھی ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ بریدہ ان میں علی بھی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں دوسرے دین کے بھی نام بتائیے۔ تو ہم جب ہمارے آستانہ پہ جب نعرہ تحقیق لگتا ہے تو ہم نے اپنے مریدوں کو یہ موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ جب ہم نے نعرہ تحقیق لگانا ہے تو تحقیق شدہ 4 یار یہی ہیں، جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری ہے، تیسرے حضرت مقداد ہے اور چوتھے حضرت سلیمان فارسی ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تحقیق۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب ایسا شخص کیا سنی ہے یا اس کو ہم سنی کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ شخص کہتا ہے میں سنی ہوں، اور جو خالص صحیح العقیدہ نقشبندی سنی اگر اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کو باخبر کرتے ہیں اور اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو متنبع کرتے ہیں کہ کچھ حیا کر، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو جو بکواسات کرتا ہے اس سے اپنی زبان کو روک، تو یہ ان کو پڑ گیا کس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کے ان عقائد و نظریات سے باخبر آگاہ ہونے کے باوجود اور اس سے ملاقاتیں کی، اس کے ساتھ معانقے کیے ہیں، مگر کہلواتے اپنے آپ کو وہ رضوی ہیں۔ کیا رضوی ایسا ہوتا ہے؟ کیا سیدی اعلی حضرت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ، حسام الحرمین شریفین اور دیگر جو آپ کے فتاوی جات ہیں، کیا ان رضویوں کے سامنے وہ نہیں ہے؟ کہاں کی یہ رضوی اور کہاں کی یہ نقش بندی ہے؟ اگر کسی نے ان کو دوبارہ سے باخبر بھی کیا کہ آپ جس شخص سے جا کر ملے ہیں اس کے تو عقائد و نظریات اس طرح کے ہیں، آج کے دن تک ان سے اتنا نہ ہوا کہ ہم اپنا ایک وضاحتی بیان دے دیں اور اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم بخبری میں اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو لہٰذا کہ ہمارے احباب نے ہمیں مطلع کیا اس کے عقائد و نظریات سے، تو لہٰذا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دن تک ان میں سے کسی شخص نے اپنے اس ملاقات کی وضاحت نہیں کی، کوئی وضاحتی بیان، تردیدی بیان نہیں دیا، لہٰذا ہم پھر ان کو باخبر کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ زوم ہو کہ ہم ان رافضیوں سے، خارجیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ اتحاد کر کے تو الیکشن جیت جائیں گے، اگر تمہیں یہ کوئی زوم ہو تو نکال دو۔ اہل سنت اب بیدار ہو چکے ہیں اور اہل سنت، غیرت مند اہل سنت کبھی بھی تمہارے ان دھوکوں میں نہیں آئیں گے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، نظریات اہل سنت پہ واپس آ جاؤ، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے دامن کو پختگی سے تھام لو، بچ جاؤ گے، وگرنہ تم پھسلتے جاؤ گے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور اب میں آخر میں مخاطب ہوں اس رفضی سوچ والے پیر، اپنے آپ کو جو سید کہلواتا ہے، شہزاد ظفر شاہ نامی شخص میاں صاحبان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ جی آپ جن لوگوں کی دکانداری چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یعنی اس کی مراد حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کی ذات اور امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات تھی۔ کہتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ سنی نہیں، یعنی امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات مراد تھی اس کی۔ اور پھر کہتا ہے کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اپنے پیر خانے سے نکال دیا گیا کہ وہ سنی نہیں، اور مراد حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کی ذات تھی۔ کہتا ہے کہ یہ دونوں سنی نہیں، یہ سنی ہم ہیں۔ ارے اے رافضیوں کے پالتو، سنی تم جیسے نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ سنی وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیتی اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر سرکار دو عالم علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک صحابی کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے، بشمول خال المؤمنین
امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، بشمول حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے، بشمول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے، ہر ایک صحابی کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے، اور ہر ایک صحابی کو وہ جنتی مانتا ہے، اور اس کا نظریہ ہے سرکار کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ارے اے بدبخت، تو سرکار کے صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، اور ہم سرکار دو عالم علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کی روشنی میں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ہم تجھے کہتے ہیں تمہارے اس قول پر اور تمہاری اس سوچ پر لعنت ہو، اور تم کہتے ہو کہ ایک پر فلاں سے فتویٰ آ گیا اور ایک کو فلاں نے نکال دیا، تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہاں سے فتویٰ آیا ہے اور کس کے خلاف فتویٰ آیا ہے۔ یہ فتویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آیا ہے، اور کس شخص کے خلاف آیا ہے؟ جس شخص کے ساتھ تیری یاریاں ہیں، عرفان شاہ کے خلاف آیا ہے، اور ریاض شاہ اور منور جماعتی اور دیگر جتنے بھی یہ رفضیوں کے پالتو ہیں جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، اہل سنت نے ان کو سنیت سے خارج کیا ہوا ہے۔ تم اپنا سنی ہونا ثابت نہیں کر سکتے، اپنی زبان سنبھال کے رکھو۔ کیا تم ایسی مریدوں کی تربیت کر رہے ہو؟ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ جو تمہیں سید نہیں مانتا، تمہارے ان عقائد و نظریات کے باوجود کہ تم سرکار کے صحابہ پر تبرہ کرو، سرکار کے صحابہ پر زبان تان دراز کرو، اور پھر تم کہو کہ نہیں مجھے باوجود اس کے کہ پھر سید مانو۔ اگر تمہیں تمہارے ان عقائد و نظریات کی وجہ سے سید نہیں مانتا، تم کہتے ہو کہ وہ تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے، وہ نہ کرے بلکہ تم کرو۔ اسی جو مرکز اہل سنت سے فتویٰ آیا ہے، تحریری فتویٰ، اس کا پیج نمبر 30 ہے، اس پر کیا لکھا ہے؟ عرفان شاہ کے ان عقائد و نظریات لکھا ہے کہ ان پر آگاہ ہونے کے باوجود اگر کوئی اس عرفان شاہ سے تعلقات قائم رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور باوجود اطلاع جن سامعین و مریدین وغیرہ نے ان امور قبیحہ و مردودہ کی تائید کی یا راضی رہے، سب توبہ و تجدید ایمان و نکاح کر لیں۔ شہزاد ظفر شاہ رفضیوں کے پالتو صاحب، ذرا آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں اور اپنے نکاح کی خیر منائیں، ہمیں یہ درس نہ دیں، اور ہمارے ان اکابرین اسلاف کو کہ جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر نقشبندیت فیض کو عام کیا ہے، اور جنہوں نے سنی عقیدے کو عام کیا ہے اور گھر گھر جا کر سنی عقیدے کے دفاع تحفظ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، خبردار ان عظیم لوگوں کے خلاف زبان درازی کی۔ ہاں، اور جو تم کہہ رہے تھے کہ یہ تم پر کفر کا فتویٰ ہے، یعنی حضور قبلہ ڈاکٹر میاں محمد صغیر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو مخاطب کر کے یہ شخص کہہ رہا تھا کہ تمہارے پہ تو کفر کا فتویٰ ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک مفتی کا فتویٰ دکھاؤ کہ جو میاں محمد صغیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف کسی نے دیا ہو، اور ہاں ان کا وہ قول جس پر تم زبان درازی کر رہے ہو، ہم اس قول پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہارے میں دم خم ہے یا تمہارے کسی پالتو میں دم خم ہے تو آ جائے اسی قول پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے، مناظرہ کر لے۔ اور پھر رہا کہ جی ایک آستانے سے تمہیں یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، جہاں سے تمہاری چابیاں مروڑی جا رہی ہیں ہمیں وہ سارا علم ہے، ہم ابھی خاموش ہیں، ہمیں خاموش رہنے دو۔ ہم ابھی تک وہ سارے باب نہیں کھول رہا ہے کہ کن کے ساتھ تعلقات ہیں اور کن کے کہنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی بھی ہم تمہیں باخبر کر رہے ہیں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنے ان رفضیت والے عقائد سے باز آ جاؤ، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو قبول کرو۔ اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔